بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں موصوف فرما رہے تھے کہ میرے اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے فوج سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عارف علوی سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ عارف علوی نے میرے اور فوج کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور یہ خبریں آ رہی تھی نا سر کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بطور صدر مملکت وہ اس کوشش میں تھے کہ عمران خان صاحب کو فوج سے کوئی این آر او مل جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائیں اور اس کے بعد ان کی صلح صفائی ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ اور میں آپ کو پہلے بھی یہ خبر دے چکا تھا کہ عارف علوی صاحب اس کوشش میں تھے، لیکن وہ بعد میں انہوں نے عمران خان کے کہنے پر جس طرح کی ڈنڈیاں ماریں اور جو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر انہوں نے کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ جو میرے سیکرٹری ہیں وقار احمد، انہوں نے مجھے لائلم رکھا اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو سر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ریاست کے خلاف جو ہوا 9 میں ہوا، اس سے پہلے جو ہوا عمران خان صاحب کا فوج کے خلاف مسلسل جو ایک بیانیہ تھا اس کا بھی ایک تسلسل تھا، اور اس کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ نائب وزیر خارجہ جو ہیں، امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو، انہوں نے 3 معاملات کے اوپر بات کی۔ سائفر کے اوپر عمران خان کے بیان کو، ان کے بیانیے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ دوسرا، انہوں نے پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہیں اس حوالے سے کہا کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے بہت اچھے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، بہت اچھی جو ہے وہ ہماری وہ دوستی ہے، ہمسایہ ممالک ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور امریکہ جو ہے ان کی دوستی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اور پاکستان کے ساتھ آگے بھی امریکہ اسی عزم کے ساتھ، اسی جو ہے وہ نیت کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، اور وہ جس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے اور فوج کے خلاف، میرے اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عارف علوی سے میں ناراض نہیں ہوں، انہوں نے میرے لیے پوری کوشش کی کہ میری اور فوج کے درمیان بات چیت ہو، انہوں نے پوری کوشش کی کہ میری اور فوج کے درمیان بات چیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ عارف علوی اس پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، لیکن اس لیے نہیں ہو سکی کہ میرے نام پر کاٹا لگا ہوا تھا، مطلب کراس لگا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی القادری ٹرسٹ کیس کمال کا کیس ہے، سرکار کے پیسے سرکار کے خزانے میں ہیں اور کیس میرے خلاف چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مطلب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس کیس میں کلیئر ہوں، سرکار کا پیسہ سرکار کے خزانے میں اور کیس میرے خلاف چل رہا ہے کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سارا نظام بے نقاب ہو گیا، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور فوج سب ایک ہیں، سب جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا، پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، میرے اور فوج کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے شہداء کا مذاق نہیں اڑایا گیا، 5-6 ماہ کی حکومت ہے، یہ فارغ ہو جائیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگتا ہے۔ اچھا سر، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 5-6 مہینے کی حکومت کہہ رہے ہیں، یہ حکومت تب تک اس حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک اس حکومت کے اوپر ریاست کا ہاتھ ہے، اداروں کا ہاتھ ہے، اور اس کو اداروں کی حمایت حاصل ہے، تب تک تو سر یہ حکومت فارغ نہیں ہو رہی۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دھرنوں کے ذریعے اس حکومت کو گرا دے گا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دھرنے فضل الرحمان صاحب کر کے دیکھ چکے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کیا تھا عمران خان کی حکومت میں ان کے خلاف، اور اس آزادی مارچ کا ڈراپ سین، اس آزادی مارچ کا یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس آزادی مارچ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کو خالی ہاتھ گھر جانا پڑا تھا، ان کو کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ سر اس وقت ادارے عمران خان کے ساتھ تھے۔ جب عمران خان نے کوئی ڈنڈی ماری تو ادارے ان کے خلاف ہو گئے، اور بالکل ایسا ہوا کہ جب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے، اور پاکستان میں پھر وزرائے اعظم کے ساتھ یہی ہوا نا
کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت کیسے گری، محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی حکومت کو کیسے ختم کیا گیا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ڈیموکریٹک سوچ کے مالک بننے کی کوشش کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی میں تو بھٹو سے اوپر کا لیڈر ہوں، لیکن جو انہوں نے کیا ریاست کے خلاف کیا، اداروں کے خلاف کیا، اس کا ایک نتیجہ آیا، اور وہ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک عدم اعتماد آئی، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے وہ نکلے۔ ان کو تو آج تک پاکستان کی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے کارنر نہیں کیا اور کسی نے ان کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھیں، اور سب کا یہ فیصلہ تھا کہ 2022 میں عدم اعتماد لائی جائے گی، اور عدم اعتماد لا کر وہ قومی اسمبلی میں لائے گی، اس پر ووٹنگ ہوئی، خان صاحب فارغ ہو گئے۔ خان صاحب کو تو کسی باہر کی طاقت نے فارغ نہیں کیا۔ اب اس چیز کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور یہ ساری جو بیوروکریسی ہے یہ بے نقاب ہو گئی ہے اور الیکشن جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ سر جو کے پی کے میں ان کو مینڈیٹ ملا، وہاں پہ کون سے خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کے پی کے اندر الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے اور پورے پاکستان کے اندر الیکشن رگڈ ہوا ہے، تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ متنازع ہے تو پھر کے پی کے اندر بھی الیکشن متنازع ہے، پھر تو بات ہمیں پراپر کرنی چاہیے نا۔ اگر پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان لگ رہا ہے صرف ایک صوبے کے الیکشن کو صاف اور شفاف قرار دے کر، تو پھر کے پی کے اندر الیکشن صاف اور شفاف کیسے ہو گیا بھائی؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے، پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے اور میرے خلاف جو ہے وہ سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ شہداء کے خلاف ہمارے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں ہوئی۔ سر آپ آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کریں گے؟ آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کریں گے؟ آپ کے پاس اور بہت سے اکاؤنٹس ہیں جو آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا ہیڈ ڈاکٹر ارسلان خالد جس کو آئی ٹی کا ایڈوائزر بنایا گیا تھا عثمان بزدار کی کابینہ کے اندر، اس کو چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی ایڈوائزر بنایا گیا تھا، اور وہ بشرا بی بی کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اور جب بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی ڈاکٹر ارسلان خالد سے، تو اس میں بشرا بی بی کہہ رہی تھی بس ٹھیک ہے ایسے لگے رہو۔ سر یہ سارا گندا کھیل تو انہوں نے خود رچایا اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ جو 25 ہزار کے اوپر کام کرنے والے جو پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز رکھے ہوئے ہیں، ان کی لسٹیں میرے پاس موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہ لوگوں کو بھرتی کیا۔ عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے، جب سے عمران خان صاحب فوج کے خلاف یہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، یہ بیانیہ بنایا، اور یہ بیانیہ میں تو شدت تب آئی نا جب یہ وزیر اعظم کے طور پر فارغ ہوئے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیا بیانیہ رچانا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ جی فوج کو کس طرح سے بدنام کرنا ہے، اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر انٹر سروس پیروڈی کے نام سے ٹویٹر ایکس کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنا ہے، جس کے اوپر اکاؤنٹ کے اوپر وہ ٹویٹس جو کیے جا رہے ہیں، ان ٹویٹس کی اگر آپ وہ ملاحظہ فرما لیں نا، اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں، تو وہ دیکھیں کہ اداروں کے خلاف کس قسم کا زہر اگلا جا رہا ہے، کس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اداروں کے خلاف کس طرح کا جو ہے وہ نفرت انگیز بیانیہ رچایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو انہوں نے خود کیا، وہ باہر سے تو کوئی بندہ نہیں آیا جس نے آ کر ان کو آپریٹ کروا کے دیا۔ یہ 25 ہزار کے اوپر جو کام کرنے والے ان کے سوشل میڈیا کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں، جو ان کے فین فالوورز ہیں، ان کو کس نے نوکریوں پر رکھا؟ سب کو پتہ ہے۔ وہ جو اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں، ایف آئی آر سائبر کرائم نے اس کا سراغ لگایا اور پتہ چلا کہ وہ باہر کے ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ یہاں سے پاکستان سے تو کسی نے نہیں آپریٹ کرنے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف لندن بھاگتا ہے، میں نے آپ کو بتایا سر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنگ میکر کے طور پر کام کریں گے۔ عمران خان صاحب کی منجی ٹھک چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید نواز شریف مائنس ہو جائے گا، اور سر سارا اختیار تے نواز شریف کو لے۔ تو شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ تے نواز شریف دا ہے، مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے ووٹ نواز شریف کا ہے، فیصلے نواز شریف کے ہونے ہیں۔ اصل تکلیف عمران خان صاحب کو یہ ہو رہی ہے کہ اب چونکہ سارا اختیار نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں آ گیا، تو اگر نواز شریف صاحب جو بات کریں گے شہباز شریف صاحب کو اور مریم کو، ان کو تو قبول کرنی پڑے گی، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو بات اس ٹائم شہباز شریف صاحب بطور چیف ایگزیکٹو ملک کو سرو کر رہے ہیں، انہوں نے سارا اختیار نواز شریف کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ خود سے کوئی فیصلہ کرنے کے پابند نہیں ہے۔ یہ میں بڑی بار یہ بات کر چکا ہوں آپ کو۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکی جو نائب وزیر خارجہ ہیں ڈونلڈ ڈو،
انہوں نے جی ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا اور ان کے جو بیانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا عمران خان کا الزام جھوٹ ہے۔ امریکی نمائندگان کی کمیٹی کی سماعت میں بیان دیتے ہوئے امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ مبینہ سائفر لیک کا معاملہ درست نہیں۔ پاکستانی سفیر اسد مجید بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ سائفر کا الزام جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ امریکہ پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں نے سیاسی رہنماؤں اور اجتماعات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان میں معاشی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات کے حوالے سے کہ مداخلت یا دھوکہ دہی کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل کی گئی کمیٹی میں ہزاروں پٹیشنز فائل ہو چکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف طریقے سے دھاندلی کے ذمہ داروں کا احتساب کرے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکلے۔ ایک تو سر انہوں نے عمران خان صاحب کا جو سائفر سے متعلق بیانیہ تھا اس کا تو کر دیا پوسٹ مارٹم۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسے جھوٹ بولتا پیا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی گل نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا الزام جھوٹ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مبینہ سائفر لیک کا معاملہ درست نہیں۔ پاکستانی سفیر اسد مجید اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ سائفر کا الزام جھوٹ ہے۔ سائفر میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہوئی نا عمر قید کی، ہوئی نا، اس کا مطلب کہ سر وہ الزام جھوٹ تھا عمران خان صاحب کا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے اس نے ہٹانے کے لیے جنرل باجوہ کو کہا۔ پہلے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں امریکہ سے، پھر وہ سٹارٹ ہوتے ہیں جنرل باجوہ سے، پھر وہ سٹارٹ ہوتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سارے ملے ہوئے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب نے مل کر میرے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، اور امریکہ ڈرا ہوا تھا۔ امریکہ نو پتا سی یار میں بہت بڑا سٹرونگ لیڈر ہے گا وہاں، میں تو پٹوں نو بھی کراس کر گیا ہے۔ مطلب سر یہ جو اس طرح کا جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا، اس کا مطلب وہ جو جھوٹ کی پٹاری تھی وہ تو کھل گئی، اور پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ان کا جھوٹ ہے وہ تب ایکسپوز ہوا جب امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے 3 اہم معاملات کے اوپر بات کی کہ پاکستان امریکہ اہم شراکت دار، دوسرا معاملہ کہ جو سائفر کا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر جھوٹ ہے، جس پر بیانیہ بنایا گیا وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تیسرا جو حالیہ انتخابات ہیں اس کے حوالے سے دھوکہ دہی کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب کہ پھر تو کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن سر آخری بات میں یہ کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلا وطن ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے جاتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جلا وطن ہونے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لاسٹ آپشن یہ رکھ دے کہ جی ٹھیک ہے بھائی میں باہر چلا جانا مینوں قبول ہے۔ لیکن سر وہ 9 مئی کے جو واقعات ہے نا، اس میں اب ایک نیا ٹوسٹ یہ پیدا ہوا کہ سپریم کورٹ نے وہ 5 ملزمان کی ضمانت منظور کی، تو بہت سے لوگوں نے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، او یار ویکھو جی 9 مئی دے لوکاں نوں جڑا نا وہ ضمانتاں مل رہی ہیں، انہاں مطلب کیس ختم۔ سر سپریم کورٹ میں یہ جو 5 ملزمان کی ضمانت کا کیس تھا، میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جب پروسیکیوشن کمزور ہوگی تو شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا۔ پروسیکیوشن کمزور تھی، ویک پروسیکیوشن کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے۔ اگر ضمانت ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ نے تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ پروسیکیوشن کمزور ہوگی تو سپریم کورٹ فیصلہ اپنی مرضی کا دے گی۔ دیکھیں نا، جب ہم لیگلی طور پر ہم ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ الزامات ہیں، اب یہ تو نہیں کہ سب 9 مئی والوں کو ضمانتیں مل گئیں، لیکن سر ابھی بہت سے فیصلے ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ویک پروسیکیوشن ہے، جہاں پر کمزور سسٹم ہے، وہاں پر فیصلے تو ہونے ہیں۔ عدالت نے تو فیصلہ کرنا ہے، مناسب فیصلہ دیا عدالت نے، آئین اور قانون کو دیکھ کر دیا۔ لیکن سر عمران خان صاحب کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ جو جلا وطنی کی خبریں آ رہی ہیں، یہ میں سن کر بڑا حیران ہوا اور تعجب ہوا مجھے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، پھر انہوں نے امریکہ کے اوپر الزام لگایا، پھر انہوں نے اداروں کو بدنام کیا، پھر انہوں نے 9 مئی کروایا، پھر انہوں نے الزام لگایا کہ جی الیکشنز کے اندر فوج لے کر آئی تھی ان کو، نواز شریف کو، زرداری کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جلا وطن ہوں جو مجھے یہ قبول ہے۔
ٹھیک ہے. لیکن سر جلا وطنی ان کو ویسی نہیں نا ملنی جس طرح محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو نواز شریف کو ملی تھی. انہوں نے تو خیر اسٹیبلشمنٹ کو ہی بدنام کرایا, انہوں نے تو ادارے کی کریڈیبلٹی کو خراب کروایا. ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے, ان کو تو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملنے والی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جو ابھی حال ہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا اعلامیہ اگر آپ پڑھ لیں تو سر آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے ساتھ ہونے کا جا رہا ہے. ان کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملنی. یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کو معافی مل جائے گی اور ادارے ان کو معاف کر دیں گے. اداروں نے ان کا محاسبہ کرنا ہے. عمران خان صاحب کا احتساب ہونا ہے, آج نہیں کل نہیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سر یہ فیصلے آنے ہیں. یہ 9 مئی کے فیصلے آنے ہیں اور آپ فیصلوں میں دیکھ لیے گا عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے. لاسٹ آپشن یہ ہے, اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو باہر بھیجنے پر راضی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیا جاتا ہے وہ جلا وطن ہو جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے تسی باہر نس جاؤ, تو ان کا مطلب کہ پھر ادارے کے اوپر الزام آئے گا کہ جی دیکھیں جی آپ نے تو کمپرومائز کر لیا. لیکن سر یہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. ادارہ عمران خان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اور عمران خان صاحب کا اب اقتدار میں آنا ناممکن ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.